لوگوں کو بھی شوق ہوا کہ ہم سے بھی پوچھا جائے مسئلہ. پہلا ہی زمانہ ہے، پہلا دور خلافت ہے. کچھ یہودی علماء آئے، کہا تمہارا نبی کہاں ہے؟ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. کہا ان کا جانشین کہاں ہے؟ ان کے جانشین ہیں. لے کر کے لوگ مسجد میں چلے آئے. چھلک رہی ہے مسجد. عرش منبر پر ایک ریشہ دراز جلوہ افروز وہ یہودی عالم نیچے آ گیا. انت خلیفۃ رسول اللہ. اور اتنا گاڑھا عین نکالا کہ نہ پوچھیے. اس کا انت خلیفۃ رسول اللہ، فرمایا نعم. ہاں. کہا ہمارے کچھ سوالات ہیں پیغمبر سے پوچھنے تھے، اور میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہمارے سوالات کے جواب اگر مل جائیں گے تو میں یہی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. جیسے کہا پوچھو، سوالات ہیں انہوں کا، پوچھو. سل ما شئت، جو دل چاہے پوچھ لو. نکل گیا منہ سے، عاقبت کا پتہ نہیں تھا. جھٹکے میں بول گئے سل ما شئت، جو دل چاہے پوچھو. اس نے کہا خالی پہلا سوال یہی ہے، صف لی ربک این ہوا، اپنے اس خدا کے بارے میں بتاؤ، اس کی صفات بیان کرو، توصیف کرو، وہ اس وقت ہے کہاں. جیسے ہی سوال کیا کہ اپنے اللہ کے بارے میں بتاؤ، وہ اس وقت ہے کہاں. توقع بھی نہیں تھی کہ ایسا سوال آئے گا. جیسے ہی سوال کیا صف لی ربک این ہوا، تمہارا رب کہاں ہے بتاؤ اس کے بارے میں. فوراً زبان سے نکلا ہوا فی السماء، وہ آسمان پر ہے. وہ یہودی عالم مذاق اڑانے لگا، اچھا یہی ہے اسلام. اگر رسول کا خلیفہ و جانشین ایسا ہے تو تمہارا نبی بھی نعوذ باللہ ایسا ہی رہا ہوگا. یہی ہے. کہا ہوا فی السماء، وہ آسمان پہ ہے. آنے والا یہودی چالاک تھا. کہا تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. اگر تمہارے جواب کے مطابق مانا جائے کہ اللہ آسمان پہ ہے تو اس کا مطلب زمین پہ خدا نہیں ہے، زمین خدا سے خالی ہے. اور تم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں خدا نہ ہو. جیسے ہی اعتراض کیا فوراً ان کو غصہ آیا. فوراً کہا یہودی ہے، مسجد نجس کر دیا، دھکے مار کے باہر نکالو. ادھر حکم صادر ہونا تھا جناب، موقع مل گیا لوگوں کو، دنے دن شروع ہو گئے اور اس کو مار پیٹ کے مسجد کے باہر نکالا. اور جب مسجد سے نکلا تو اسلام اور رسالت کا مذاق اڑاتا ہوا جا رہا ہے، استہزاء کرتا ہوا جا رہا ہے، مسخرہ کرتا ہوا جا رہا ہے. جناب سلمان سے برداشت نہ ہوا، دوڑتے ہوئے علی کے پاس آئے. یا علی، آپ کی ضرورت ہے. کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہا مولا اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. بات کیا ہے؟ کہا یہودی آئے تھے، ان کا عالم بھی آیا تھا، پیغمبر سے ملنے کے لیے آئے تھے، لوگ مسجد لے کے چلے گئے. ان کے کچھ سوالات تھے، خلیفہ سے سوال کیا، کہا جواب ملا، کہ جواب ایسا پائیں کہ زندگی بھر یاد کریں گے. اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں. میرا مولا نے فرمایا سلمان پریشان نہ ہو، جب تک علی زندہ ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لاؤ ان یہودیوں کو. دوڑتے ہوئے سلمان ان یہودیوں کے پاس گئے. کہا چلو. انہوں نے پوچھا کہاں؟ کہا تمہیں جواب دلائیں گے، ایسی جگہ لے چلیں گے جہاں تمہیں جواب مل جائے گا. انہوں نے ہاتھ پاؤں جوڑے، کہا صاحب معاف کر دیجیے، اب جانے کی ذمت نہیں ہے. ایک جگہ جواب لینے کے لیے گئے تھے، ایسا جواب ملا ہے کہ نہ پوچھیے. کہا نہیں واقعاً تم چلو، تم کو حقیقی جگہ پہ لے چلوں گا، اصلی جگہ جو جانشین ہے رسول کا. منتیں کرنے کے بعد سلمان لے کر کے آئے. مولائے کائنات تشریف فرما ہے، یہودی علماء بیٹھے. پوچھو کیا پوچھنا ہے. یہ تھوڑا تذبذب میں تھے کہ پوچھوں یا نہ پوچھوں. ایک مرتبہ پوچھا تو حشر کیا ہوا نہیں معلوم، اب دوبارہ پوچھوں گا کیا ہونے والا ہے. ڈر بھی رہے بیچارے.
جب تھوڑا تذبذب ہوا ہے، ان کو پوچھنے میں تاخیر ہوئی، تو علی ابن ابی طالب نے فرمایا تم سوال کرو گے یا میں تمہارا سوال دوہراؤں؟ یہ ہے امامت، تم پوچھتے ہو یا میں تمہارا سوال دوہراؤں؟ جب اتنا سنا ہے تو تھوڑا سا جان میں جان آئی، کہا مولا آپ ہی فرمائیے، میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں؟ مولا کائنات نے فرمایا تمہارا یہی سوال ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ کہا بالکل یہی سوال ہے۔ تو کہا تو جواب سنو۔ علی ابن ابی طالب نے ایسا جواب دیا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں سوال کر رہے کہ وہ کہاں ہے؟ هو الذی عین العین فلا عین لہ، هو الذی کیف الکیف فلا کیف لہ۔ اللہ لفظ کہاں کا خالق ہے، یہ لفظ کہاں مخلوق ہے۔ اللہ نے اس لفظ کہاں کو خلق کیا ہے۔ جو مخلوق ہے لفظ کہاں، اللہ اس کا خالق ہے۔ لفظ کہاں اللہ کے بارے میں نہیں بولا جاتا، اللہ کیفیت کے دائرے میں نہیں آتا۔ یہ الفاظ مخلوق خدا ہیں، اس کے بارے میں نہ کہاں بولا جائے گا نہ کیسا ہے بولا جائے گا۔ جب اتنا سنا تو 2-3 سوالات اور کیے، سارے جوابات جب مل گئے تو وہیں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ وانک ولی اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان کے رسول جانشین ہیں اور اللہ کے ولی ہیں۔ یہ مسئلہ کس نے حل کیا؟ علی ابن ابی طالب۔ کس کو؟ جہاں گھر بٹھایا ہے، منبر پہ دوسروں کا قبضہ ہے۔ علم، صاحب علم کو گھر کے اندر پیک کیا ہے۔